السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انسان کو بس ایک بار آزمانا چاہیے، پھر جو اس کا رنگ ہوتا ہے وہی اس کا رنگ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ آپ کو نہیں، آپ خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ اونچائی پر جانے کے لیے پہلے زمین پر طریقے سے چلنا سیکھ لو، ورنہ ایسا گرو گے کہ نہ اڑ سکو گے نہ چل سکو گے۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہے تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر زبان خوبصورت ہو تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ جو شخص تم سے سختی سے پیش آئے اس سے نرمی کا برتاؤ کرو، کیونکہ اس رویے سے وہ خود ہی نرم پڑ جائے گا۔ کسی کی راہ میں کانٹے بچھانے والوں، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اس کے پیروں سے رسنے والا خون تمہاری قسمت کے صفحوں کو کالا کر سکتا ہے؟ یہ یاد رکھنا، اللہ کے یہاں ہر چیز کا حساب ہے۔ مرد کو اپنے سامنے اونچا بولنے والی عورت اچھی نہیں لگتی، تو کیا عورت کو اپنے سامنے اونچا بولنے والا مرد اچھا لگتا ہوگا؟ عورت کو بھی وہ مرد زہر لگتا ہے جو اس پر چیخے چلائے، اس پر ہاتھ اٹھائے، اسے دوسروں کے سامنے بے عزت کرے۔ اگر کوئی انسان کسی دوسرے شخص کی زندگی میں ایک سوئی کے برابر بھی فرق ڈالنے میں کامیاب ہو جائے، چاہے وہ خوشیوں کی صورت میں ہو یا کامیابیوں کی صورت میں، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ نیکی قیامت کے دن اس شخص کے لیے پہاڑ کی مانند ہوگی۔ تیرے عشق نے بخشی ہے یہ سوغات مسلسل، تیرا ذکر ہمیشہ تیری بات مسلسل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ مسلمان کو جو بھی پریشانی، بیماری، رنج، اداسی، تکلیف اور غم پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک کو تم لازم پکڑ لو، کیونکہ اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور آنکھ کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ اللہ کے بندوں پر جبر نہ کیا کرو، کیونکہ خدا جابر بننے کی کوشش کرنے والے ہر شخص کی گردن توڑ دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے بہترین خاتون وہ ہے کہ جب اسے کچھ دیا جائے تو شکر گزار ہو، اور جب کچھ نہ دیا جائے تو تب بھی راضی ہو۔ نیک لوگوں کے ساتھ بے ادبی سے پیش آنا بدبختی کی علامت ہے۔ وہ شخص غیر کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے جس نے اپنے نفس کی اصلاح نہ کی ہو؟ اے مومن، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہاری خواہشات نفسانی ہے، اسے دبائے رکھو، ورنہ یہ تمہیں ہلاک کر دے گی۔ رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے ملاقات کرنا چاہیے، لیکن ایک دوسرے کا پڑوسی نہیں ہونا چاہیے۔ نیک عمل پیش نہیں کر سکتے تو نیک خواہش ہی پیش کر دو، اللہ نیکیوں کی راہ عطا فرما دے گا۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عقل مند خود کو بیکار، بے فائدہ، بے مقصد کاموں میں برباد نہیں کرتا، کیونکہ جب عقلیں کم ہو جاتی ہے تو فضولیت بڑھ جاتی ہے۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص کم غذا کھاتا ہے وہ کم امراض میں مبتلا ہوتا ہے، جو شخص کم غذا کھاتا ہے وہ ذہین ہوتا ہے۔ اپنا حق لینے میں تاخیر کر دینا عیب نہیں ہے، دوسرے کے حق پر قبضہ کر لینا عیب ہے۔ دلوں کی خلقت ہی ایسی ہوئی ہے کہ وہ احسان کرنے والے سے محبت کرتے ہیں اور برائی کرنے والے سے نفرت کرتے ہیں۔
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے اور ایمان کی نشانی نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنہا سفر کرنے کا جو نقصان مجھے بتایا گیا ہے، اگر وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے تو کوئی بھی سوار رات کو کبھی اکیلا سفر نہ کرے۔ اکیلا سوار ایک شیطان ہے، دوسرا سوار دو شیطان ہے اور تین سوار ایک قافلہ ہے۔ اپنے گھر کی دیوار اتنی بلند نہ کرو کہ پڑوسی کی ہوا رک جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاک دامن عورت پر الزام لگانا 100 برس کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت ذکر خدا کثرت سے کیا کرو اور کھاتے وقت باتیں نہ کرو۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوں۔ بے شک دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ جس نے حرام مال جمع کیا پھر اسے صدقہ کیا، اس کے لیے اس میں کوئی اجر نہیں اور اس کا بوجھ اسی پر ہوگا۔ تم مسجد جا کر اپنی محبت کا ثبوت دو، اللہ تمہیں کعبہ بلا کر اپنی محبت کا ثبوت دے گا۔ دل بہت اداس ہے یا رسول اللہ، اب مدینے بلا لیجئے۔ یہ نہ دیکھو کس نے کہا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہا ہے۔ کامیابی چاہے کوئی بھی ہو ہمیشہ اپنی محنت اپنے پیروں پر چل کر ملتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے شارٹ کٹ راستے یا دوسروں کے کندھوں پر چڑھ کر کامیابی حاصل کرنے والے ایک دن یا تو لڑھک جاتے ہیں یا پھر حسد کر کے خود پریشان رہتے ہیں اور اپنے پیاروں کو پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ برداشت یہ نہیں کہ سوچ سوچ کر کرہتے رہیں، برداشت تو مسکرا کر آگے بڑھ جانا ہے۔ خوبصورتی کے لیے چاہے ہم ساری دنیا کا چکر لگا لیں، اگر وہ ہمارے اندر نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔ صبر کرنا اگر اتنا آسان ہوتا تو اللہ نے صبر پر اتنا اجر نہ رکھا ہوتا۔ شخصیت پرستی بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ بت کا دماغ نہیں ہوتا جو خراب ہو جائے، لیکن جب آپ انسان کی پوجا کرتے ہیں تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ تو جس کے تصور میں گم رہے گا وہی بن جائے گا، جیسا کہ سونا آگ میں گم ہو کر انگارہ بن جاتا ہے۔ گھر کے مقابلے میں دروازہ چھوٹا ہوتا ہے، دروازے کے مقابلے میں تالا چھوٹا ہوتا ہے اور تالے کے مقابلے میں چابی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک چھوٹی سی چابی سارے گھر کو کھول سکتی ہے۔ اسی طرح ایک پائیدار اور اچھی سوچ بڑے سے بڑے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ چوٹی کے پاس نہ کان ہے نہ ہڈیاں نہ پھیپھڑے، لیکن اپنے لیے گھر بھی بناتی ہے، کھانا بھی اکٹھا کرتی ہے، اپنے سے تقریباً 20 گنا زیادہ وزن بھی اٹھا سکتی ہے۔ کس نے اتنی چھوٹی وجود کو اتنی صلاحیتیں دی؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے، بے شک سبحان اللہ۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ اللہ کا عاشق کبھی نہیں مرتا، کیونکہ وہ بقا سے عشق کرتا ہے۔ سب لوگ اسلام پر ضرور عمل کرتے ہیں، پر دل میں اولاد، مال، دولت کی محبت ہوتی ہے، لیکن ایک اللہ کا ولی اپنے رب کی محبت میں اس قدر مگن ہوتا ہے کہ اس کا دل صرف ذکر خدا سے ہی چین پاتا ہے۔ بقا سے عشق کر بقا ہو جائے گا،
تو فنا سے عشق میں مبتلا ہے، تجھے تیرا عشق فنا کر دے گا۔ تمہارے پاس دو آدمی فیصلے کے لیے آئیں تو تم پہلے کے حق میں فیصلہ نہ کرو جب تک کہ دوسرے کی بات نہ سن لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بد نصیب ہے وہ شخص جو والدین کی خدمت کر کے ان کی دعا نہیں لیتا اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو فجر کے وقت سوتا رہتا ہے اور لوگوں سے تنگی رزق کا شکوہ کرتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو نماز عشاء نہیں پڑھتا اور دعاؤں میں پرسکون نیند تلاش کرتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے ماہ رمضان پایا اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکا۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے پر شناخت چھین لیتی ہے۔ منزل نہ ملے تب تک ہمت نہ ہارو اور نہ ہی ٹھہرو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ ابھی مشکلوں کو دیکھ کر لگے گا کہ دعا نہ جانے کہاں اٹک گئی ہے، دعا پوری نہیں ہو رہی۔ یعقوب کی دعا بھی سالوں بعد پوری ہوئی تھی، مگر ہوئی ضرور تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کی دعا نہ سنی ہو یا انسنی کر دی ہو، اللہ نے سب سنا تھا، مگر جواب دینے کے لیے یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھا تھا۔ تمہاری دعا بھی ناممکن لگے گی، مگر بعد میں معززوں کو دیکھ کر لگے گا کہ وہ تو کہنے سے پہلے ہی سن لی گئی تھی۔ انشاءاللہ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر پہ بھاری پڑ جاتی ہے۔ نیند بھی کیا غضب کی چیز ہے، آ جائے تو سب کچھ بھلا دیتی ہے، نہ آئے تو بیتا ہوا کل بھی یاد دلا دیتی ہے۔ والدین کی فریاد، جس دن تم ہمیں بوڑھا دیکھو صبر کرنا اور ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا، جب ہم کوئی بات بھول جائیں ہم پر طنز نہ کرنا اور اپنا بچپن یاد کرنا، جب ہم بوڑھے ہو کر چل نہ پائے تو ہمارا سہارا بننا اور اپنا پہلا قدم یاد رکھنا، جب ہم بیمار ہو جائیں تو وہ دن یاد کر کے ہم پر اپنے پیسے خرچ کرنا، جب تم ہماری خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی خواہش قربان کرتے تھے۔